बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पीटीआई ने लाहौर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एक भरपूर एहतजाज किया और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की तैनाती के ऊपर बेसिकली ये एहतजाज था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को बाकायदा तौर पर कहा यह जा रहा है, जो कल इमरान खान साहब ने भी कहा, कि इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा किया है और इन एक मुतनाज़ा शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया है। पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत थी और अपनी हुकूमत को ख़त्म करके जब ये सारे प्रोसेस के अंदर वो शामिल हुए और फिर उसके अंदर एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक वज़ीर आला को नामज़द किया है, तो इस तरह से उसको मुतनाज़ा बनाना, जबकि उनका पास्ट और उनका माजी ये है कि वो एक मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उनके ताल्लुकात हैं। इवन इमरान खान साहब भी उनके ऑफिस का विज़िट किया करते थे और जाया करते थे और मुलाकातें करते थे और उनकी तस्वीर भी पब्लिक हो चुकी हैं। तो एक ऐसे शख्स को जिसका माजी नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, उसको इस तरह से आप कैसे इल्ज़ामात की जद में ले सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उन्होंने जो आते ही तैनातियाँ की हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े तबादले किए हैं पीटीआई को, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। पीटीआई के मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर हो चुके हैं, यानी कि पीटीआई के कुल 123 अरकान के इस्तीफ़े कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके हैं और अब पीटीआई बाकायदा इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के पीछे हुकूमत की को जो है वो लान तान कर रही है और हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अकेले ही खेलना चाहते हैं। तो ये इस्तीफ़े वो हैं जो पीटीआई ने खुद दिए थे, लेकिन बाद में फिर उनको वापसी के लिए ख़त भी लिखा गया, लेकिन वो वापसी की का शायद वक्त गुजर चुका था और पीटीआई के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। तो आपने ऐसा फ़ैसला क्यों करते हैं जिस फैसले के बाद आपको खुद से अपने ही किए हुए फैसलों से रिवर्स होना पड़ता है? और इंतखाबात के डिले के ऊपर भी बात हो रही है कि कहा यह जा रहा है मुमकिना तौर पर कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर और फिर उसके बाद हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इंतखाबात का अल्तवा भी हो सकता है। अब इस वक्त पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई ऐसे किसी भी डिले को तस्लीम करेगी? इन मौज़ूआत के ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ वहीद आलम खान साहब का, एमएनए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियोज़ में आपने मुझे ज्वाइन किया। चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जो सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। मुझे ऑडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले सर वहीद आलम खान साहब आपके पास आना चाहूँगा। आपने क्यों एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला के लिए तैनात किया है जो इनके नज़दीक एक कंट्रोवर्शियल शख्स है, जो माजी के अंदर जिसका माजी ये रहा है, जिसके मुतल्लिक जरदारी साहब ये कहते हुए सुनेंगे कि साडा बच्चा है, तो जो किसी का बगल बच्चा हो उसको क्यों करके इस तरह की सियासी ओहदे दिए जाते हैं? क्या मकासद हैं आपके? क्या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? पहली बात तो ये है कि हमने उन्हें नहीं लगाया, इलेक्शन कमीशन ने आपने अपना, नाम दिया? हाँ, हमने नाम दिया जी इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए जी उन्हें तैनात किया है। और जहाँ तक ये कहना कि वो किसके आदमी हैं या किसका उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, हर आदमी का हर आदमी के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर ताल्लुक़ रहता है। माशरे में ज़रूरत भी पड़ती है, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। अब देखना, एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि मेरे, कितनी अचंभे की बात है कि मेरे करीबी तरीन रिश्तेदार को लगा दिया। हाँ तो उनके जो रिश्तेदार हैं ना, उन्हें तो नहीं करना चाहिए ये, कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो तैनाती है ना, देखें पूरा प्रोसेस हुआ है। हमारी तरफ से नाम गए, उनकी तरफ से नाम गए, उसके बाद उनका आपस में नहीं सर, हो मसला सका। आपके दिए नामों के ऊपर एतराज़ है। आपने एक बकौल इनके कि एक पीटीआई, एक वो आदमी आपने नाम दिया जो जरदारी साहब का फ्रंटमैन है, एक वो नाम दिया जो शहबाज शरीफ साहब का फ्रंटमैन है। ये नहीं, इसी तरह ये फवाद ये कहते हैं। तो देखें ना, इन ये तो
पी टी आई का तो काम है, जो भी काम आप कहेंगे जी। उस पर एतराज़ करना, कोई ना कोई कदगन लगाने। ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, आप उठाकर देख लें, हिस्ट्री उठाकर देख लें, 3.5 साल की हुकूमत में भी रहकर वो यही करते रहे कि जो आप कहते हैं उस पर एतराज़ात करते रहे। देखें ना, अगर हमारे ये दो आदमी, हमने जो नाम दिए, उन्होंने जो नाम दिए, दे वर ऑल कंट्रोवर्शियल। और एक ड्यूल नेशनैलिटी था, अहमद नवाज सुखेरा साहब, नवीद सुहेद साहब था, एक आदमी सुखेरा था। साहब के ऊपर तो आपके साथ बड़ा वर्किंग जबरदस्त रिलेशनशिप था सर। लेकिन आपके वो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है ना। हाँ। ये तो मजाक किया ना उन्होंने इनको देकर नाम। वो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं वो। ये किस तरह मुमकिन है कि एक हाजिर सर्विस आदमी को इस तरह लगा दिया जाए। दूसरे नाम जो है उनका वो आपके सामने है सारा। नशीद साहब जो थे उनका का ड्यूड नेशनैलिटी है, और भी मामलात है। नासिर खोसा साहब थे जिन पर हम भी एग्री थे, वो भी एग्री थे, लेकिन नाम उन्होंने दिया। लेकिन उनसे उन्होंने ये एक गैर संजीदा बात थी कि उन्होंने पहले उनसे नहीं पूछा। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ये जो छाप है आपके ऊपर कि ये कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन में उनका कलीदी किरदार था, तो ये एक छाप तो रहेगी। और दूसरा उनका इतराज़ ये है कि आपने इलेक्शन को मैनेज करने के लिए इस तरह से एक कंट्रोवर्शियल आदमी को अपॉइंट करवाया। नहीं देखिए, मैंने कैसे कराया, मेरी जमात ने कैसे कराया, या पॉलिटिकल जमातों ने कैसे? वो इलेक्शन कमीशन नाम ही दिया ना सिर्फ। इलेक्शन कमीशन को आपका कठपुतली कहते हैं, आपका बगल कहने बच्चा से कहते क्या हैं। फर्क पड़ता अच्छा, है? इलेक्शन वो जीत जाएं, हम हार जाएं, फिर भी वो कठपुतलिया हमारा है। उन्हें तो ये चाहिए था ना, लाहौर में जितना इलेक्शन में हम जीत जाते, ठीक, वो कुछ करता हमारे लिए, लेकिन बात तो नहीं हो सका। चौधरी साहब, मुझे चौधरी साहब के पास जाना है। चौधरी साहब, एक गैर ज़रूरी एहतजाज है, गैर ज़रूरी एतराज़ है सर। इरशाद आरिफ साहब, आरिफ निज़ामी साहब अगर बन सकते हैं, इरशाद हकानी साहब बन सकते हैं, नजम सेठी साहब बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं बन सकते? एक तो ये। दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना, और फिर कहाँ से बात चली थी, जिस साइफर आया है अमेरिका की साजिश से चली थी और मोहसिन नकवी के ऊपर आके गिरी कि इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ चैनल में इनवाइट किया है। देखें, बात मोहसिन नकवी या चीमा या इस तरह की नहीं है। देखना तो यह माइंड सेट क्या है मुस्लिम नून का। ठीक है। अब देखें, हमारे जो बंदे थे, नासिर खोसा साहब ने कहा कि जी मैं नहीं करना चाहता। अब जब कोई यहाँ के अच्छे लोग, आप देखें क्यों नहीं करना चाह रहे? चीफ मिनिस्टर केयर टेकर बनना एक एजाज की बात है। पंजाब का चीफ, क्यों नासिर खोसा साहब क्यों नहीं कह रहे? उसके अलावा भी आप बंदे देखें, असल मसला ये है कि जो सियासत की नहज है इस स्टेज तक चली गई हुई है जी कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, एक माइंड सेट है इनका कि इन्होंने वो बंदा बिल्कुल चूज नहीं करना जो मेरिट पे हो, या जिसकी जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसकी कोई सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी हो। अब नासिर खोसा जैसे लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं बनना चाहते? उन्होंने तो नहीं किया ना, उन्होंने तो नाम दे दिया। नाम तो हमने दिया था। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने वो कर एक दी थी सिस्टम है, आइन का प्रोसीजर है, आइन का प्रोसीजर है, प्रोसीजर से हुए हैं। और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को हम इसलिए नहीं कह रहे, क्रिटिसाइज कर रहे कि वो मीडिया से हैं। मीडिया या सहाफत एक अच्छा पेशा है, अगर इसको इबादत के तौर पर, ईमानदारी के तौर पर किया जाए तो ये सबसे अच्छा पेशा है। ठीक है। इस लिहाज से हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि उनके चैनल हैं। हम तो उनका जो एक्स रोल है, रजीम चेंज में जो रोल है, आसिफ अली जरदारी जैसे आप कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि वो कह रही है मेरा बच्चा है, तो जो आसिफ अली जरदारी का बच्चा होगा उसके बारे में पाकिस्तान के समनाबाद चौक से लोगों को पूछ लें तो उसका बंदा कैसा होगा। एक क्रेडिबिलिटी होती है हर शख्स। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं फिर खान साहब से पूछें, फराह गोगी को सीएम लगा देते हैं। मरियम नवाज साहबा तो हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं। अब वो खवातीन है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हाँ, तो सर ये आपका रजीम चेंज, सर बात समझ सब ये नहीं आ रही। नून के अंदर जो मरियम नवाज साहबा की इज्जत हो रही है, हमें वो एज ए पीटीआई तो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दिया सर उनको, सीनियर नायब सदर लगा दिया उनको। अब आके वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। वो कभी होता बाहर नहीं देते। एक भी मुस्लिम का होता मुझे बताएं जो उनकी फैमिली से बाहर हो। अब वैसे इनको लगाना चाहिए था, ये भी तो कारकुन है, किसी और को लगा देते। बिल्कुल ठीक है, अच्छी रिप्यूट, ख्वाजा आसिफ को लगा देते, ऐसा रिवाज नहीं है। कोई सीट जो है बड़ी से बड़ी आप देख लें, बड़े वर्कर हैं मुस्लिम नून में, सारी सारी जिंदगी लोगों ने मुस्लिम नून में गुजारी है, आज गुजार भी रहे हैं। लेकिन वो आप पिछले 30-40 साल थे जब से मुस्लिम नून बनी है, आप देख लें कभी भी उन्होंने जो की पोस्टें अपने घर में रखी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानी ये अमेरिका से चली थी और मोहसिन नकवी पे आके क्यों गिरी है सर?
مطلب یہ کہانی اتنی کمزور ہوتی چلی گئی ہے کہ محسن نقوی نے آپ کی حکومت کرا دی, آپ اتنے کمزور تھے. نہیں, محسن نقوی کا اس لیے ہے کہ یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں نا, یہ جو سائفر والا ایشو ہے, یہ سارے یہ لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پہلے کبھی اس کا نام نہیں لیا. اسی دوران میں جتنی بھی سازشیں آئیں, ہمارے بھی نام آئے, امریکہ کا بھی نام آیا, سب کا اس کا نام نہیں کبھی آیا. یہ اب آیا نا, اب آیا نا کیونکہ اس وقت ایکچولی کسی وقت میں یہ ان کے لیے بھی کام کر رہے تھے. اچھا, آپ نظر آئے گا آپ کو وہ 2014 کے دھرنے کے دنوں میں خان صاحب جایا کرتے تھے ان سے ملنے. دیکھیں جب ان کو کسی ایسی پوسٹ پہ چوز کیا جائے گا تو پھر ہی بندے پہ کرٹیسزم ہونا ہے, یا اس کی اچھائیاں بیان ہوتی ہیں, اس کی برائیاں بیان ہونی ہیں. جب اسے آن پکچر آنا ہے, کوئی اس کے پورٹ فولیو کو ملنا ہے, تو پھر ہی لوگ اس کے بارے میں, یعنی کہ رجیم چینج آپریشن کے بے شمار چہرے ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے آپ کو ایکسپوز کریں گے. اچھا جی, نہیں, ان کا مقصد تو صرف ایک ہے جی. دیکھیں نا, کوئی منطق کی بات بتا دے کہ اپنا وزیر اعلیٰ ہٹا کر اب یہ کہیں کہ ہماری مرضی کا لگا دو, ہاؤ اٹس پاسبل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگا, ان کی مرضی نہیں ہوگی تو جو بھی آئے گا ان کی مرضی کے خلاف وہ غلط ہوگا. میں ویسے چوہے صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, دل سے بتائیے گا, گو کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, لیکن یہ پنجاب کی حکومت ختم کر کے پی کے کی حکومت ختم کر کے 123 استعفے آج منظور ہو گئے, یہ آپ سسٹم سے باہر نکل آئے ہیں, اس پہ پچھتاوا کیوں ہے اب آپ کو؟ پہلے کیوں نہیں سوچا ہے سارے سسٹم, ساری باتوں کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی خواہش میں سیاست نہیں کر رہے. اچھا, یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتانا چاہوں, وہ ایک تحریک ہے, وہ ایک پوری ایز اے نیشن کو لے کر پاکستان کی ٹوٹل حالات کو دیکھ کر چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھنا, ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہوا ہے کہ آپ کی اپنی حکومت اور آپ اپنی حکومت کو توڑ دیں. وجہ یہ ہے کہ سسٹم کلیپس کر گیا. عمران خان پاکستان کو دیکھ رہا ہے, وہ کے پی کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کو نہیں دیکھ رہا. وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان جس حالات میں جا چکا ہے, اگلے 1-2 ماہ تک, میں خود بھی بزنس مین ہوں, میرا اپنا ایکسپورٹ کا بزنس ہے, کسی ایک بندے کو یہ آپ سڑک پر جا کے دیکھ لیں, دکانیں بند ہونے کا ٹائم آنے والا ہے, فیکٹریاں تو بند ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے, عہدوں کو نہیں دیکھ رہا. لیکن جو سب سسٹم میں رہتے ہوئے ہی اگر آپ کی جدوجہد ہونی تھی نا, سسٹم سے باہر نکل کے کیسی جدوجہد؟ نہیں, سسٹم سے باہر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا رائٹ ہے, دیکھیں نا, آپ کا رائٹ ہے. کچھ نہیں ہے, نہیں, وہ اپنی مرضی کے سارے فیصلے کر رہے ہیں. کرتے جائیں, عوام تو پاکستان کے دیکھ رہی ہے نا. جتنی چیزیں پچھلے 4 سال میں ایکسپوز ہوئی ہیں اس پاکستان میں, ادارے, لوگ, پاکستان کی جو عوام ہے 22 کروڑ, وہ دیکھ رہی ہے, حالات بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ جتنی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, یعنی آپ الٹیمیٹلی الیکشنز کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہیں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. الیکشن کو بھی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بڑا آسان تھا 6-7 مہینے اور گورنمنٹ چلتی رہتی. ہم 2 صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے, آزاد کشمیر میں. یہ سیاسی عدم استحکام کو آپ نے ہوا نہیں دی؟ نہیں, آپ نے سیاست کی اتنی گندی لڑائی لڑی ہے جس کی وجہ سے معاشی طور پہ بدحالی آ گئی. نہیں, گندی لڑائی نہیں ہے. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں, آپ دیکھیں نا, 10 مہینے پہلے ہم نے ریزائن کیے ہیں قومی اسمبلی میں, آج رات کو کیوں ہوئے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں 35 ریزائن کیوں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں؟ یہ سسٹم ہے, اس کو آپ کہتے ہیں سسٹم کے اندر کمان سے نکل گیا نا, آپ نے نکال دیا. کوئی نکلا نہیں ہے. اچھا, تیر بھی ہمارے پاس ہے, کمان بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر وحید عالم خان صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ الیکشنز کے التوا کا کیوں سوچا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. وحید عالم خان صاحب, سر انتخابات کو آپ کیوں التوا کرنا چاہتے ہیں, کیوں کر کے یہ سوچا جا رہا ہے؟ اور یہ اب نئی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جی مردم شماری کو بنیاد بنایا جائے, اس کے بعد حلقہ بندیوں کو بنیاد بنایا جائے, اور پنجاب اور کے پی کے اندر اور قومی اسمبلی کے بھی ایون الیکشنز ڈیلے کر دیے جائیں, اور پھر سارے الیکشنز ایک ساتھ ہوں. ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سر. یہ آج پہلے کی بھی بات ہے. دیکھیں, یہ بات غلط ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں التوا ہو, بالکل ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب حکومت میں تھے, 3.5 سال انہوں نے گزارے, ہم احتجاج کر رہے تھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, لا لیسنس ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہاں تو الیکشن کروا دیں یا اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے 3.5 سال کسی کی بات نہیں سنی, لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں آئینی راستہ اختیار کرنا پڑا, اور ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. آئینی راستہ وہ ہو گیا.
اب یہ ہمیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ میری اچھی بات بھلی چلتی حکومت تھی، 5.6 پہ جی ڈی پی پہنچ چکا تھا، آپ لوگوں نے چلتی حکومت ختم کی ہے یہ سر. دیکھیں یہ تو 3 سال کے ان کے پاس آرڈر تھے، کارخانے بند، یہی بات ہے نا بند کہ کارخانے جب چلائے ہماری انہوں نے. 2018 میں ہماری حکومت ختم کی، ہم 5.8 پر تھے، 6.2 پر جا رہے تھے. اس کو نہ کریں. اچھا. ان کے تو فگر سارے غلط تھے. اچھا. وہ یہ ثابت ہوا ہے کہ سب کے سب غلط تھے، فیک فگر تھے جتنے بھی یہ دے رہے تھے. اگر اس طرح پاکستان نے غلط فگر چاہتے اس طرح کے فگر ہوتے تو یہ اب حالات نہ ہوتے جو ہم اب ہو رہے ہیں. وہ فگر ٹھیک نہیں تھے، اس لیے یہ حالات وہ ہوئے. تو آپ کی بیڈ گورننس سے ہو رہے ہیں. دوسری بات، ہم نے 3.5 سال کو آپ پوچھ نہیں رہے، اب 7 مہینے کو آپ پوچھ رہے ہیں. کبھی 7 مہینے میں بھی ایسا ہوا ہے؟ 3.5 سال انہوں نے جو تباہی بربادی کی ہے نا، ان کی تو پہلی اس کو باری کون تھی نا، دیکھے گا؟ ان کی پہلی باری تھی. چلیں، آپ کے یہ کیا بات ہوئی پہلی پرائم باری تھی؟ منسٹرشپ یہ ہے سر. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ان کے تھے ساتھ کہ ہمارے پاس 200 لوگ ہیں، ہم ایکسپیرینس آدمی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سارا کچھ انہوں نے کہا. کہاں ہوا ایسا؟ اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دیں. ہم نے کہا انہوں نے نہیں کروائے. ہم الیکشن کروائیں گے، ٹائم پورا ہونے دیں. جیسے یہ کہتے تھے اکتوبر میں 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اس میں آئیں میدان میں یہ لڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیں نہیں، ایک منٹ یہاں رکیں. اکتوبر 2023 میں الیکشنز پورے پاکستان کے اندر ہوں گے یا صرف قومی اسمبلی کے ہوں گے اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے؟ اب دیکھیں نا، اب کیونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں. اب کیونکہ الیکشن پہلے آ گئے ہیں قومی صوبائی اسمبلی سے. صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ وہ جن کروا رہے لوگوں ہیں نے کہ نہیں استعفے کروا دیے رہے؟ ہیں بالکل ہو رہے ہیں. اچھا، 100% ہو رہے ہیں. مردم شماری ضروری نہیں ہے اس کے لیے؟ دیکھیں وہ تو نیکسٹ کے لیے ہے نا، وہ اس کے لیے نہیں ہے. اچھا، وہ نیکسٹ کے لیے ہے. یہ تو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، پنجاب کے اندر تو پورا اسمبلی کا الیکشن ہوگا سر. لیکن وقت سے پہلے ہو گیا نا. ٹھیک ہے. وہ جو وقت پر ہونے ہیں الیکشن، وہ اس کے لیے میرے خیال میں ترجیحات ہوں گی کہ اس پر ہونا چاہیے. سر خان صاحب کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں، میں نہیں سمجھتا. الیکشن ہوگا انشاءاللہ. پنجاب میں ہوگا؟ ہاں بالکل ہم بالکل تیار ہیں. اچھا، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میدان میں آئے. قومی اسمبلی کے 123 حلقوں کا بھی الیکشن کروائیں گے؟ وہ جب ہوگا انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے. بالکل. اچھا، اور مد وہ مقابل پہلے ہوگا، وہ پہلے ہوگا. اچھا، تو صوبائی اسمبلی کا بعد میں ہوگا. عمران خان صاحب کے مد مقابل جو ہے وہ پی ڈی ایم کھڑی ہوگی کہ نہیں؟ بالکل کھڑی، کیوں نہیں کھڑی ہوگی؟ نہیں، رانا صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہوں گے. نہیں میں بتاتا ہوں نا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جو پنجاب کے الیکشن ہوں گے ہم ہر جگہ پر موجود ہوں گے، آپ کو نظر آئے گا. جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 1.5-2-3 مہینے کے لیے ہوں گے. تو اس لیے شاید کچھ ترجیحات جو ہیں ہماری اس کی علیحدہ ہوں گی، وہ بھی آنے دنوں میں مزید کلیئر ہو جائے گی اس کو. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، جیسے میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں عمران صاحب کے، خان صاحب کے روزانہ خیالات بدلتے ہیں، بیانات بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، دوست اور دشمن بدلتے ہیں. ان کی تمام سیاست جو ہے اس ملک کے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے، اس کا جتنا انتظام ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ ہر آدمی کی ترجیحات ہوتی ہیں، ایک اس پر کام کرنا ہے، ترجیحات ہوتی ہیں اس پہ کام کرنا ہے. وحید عالم خان صاحب، جب آپ ان کے 3.5 سال کے اندر آپ احتجاج کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان کراچی سے چلے اسلام آباد پہنچے، آپ لوگ جب ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ انتخابات کروائیں اور یہ ایک رگڈ حکومت ہے، تو وہ جائز تھا. یہ آج جو کر رہے ہیں وہ ناجائز ہو گیا. میں الیکشن کے بارے میں غلط نہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت، یہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی کہ وقت پورا ہونے دے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت پورا ہونے دے. الیکشن پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کسی کو. آپ نے کہا ان کی ترجیحات جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں، دوست ان کے بدلتے ہیں، دشمن ان کے بدلتے ہیں. ملک دشمن ایک اور بات ہے. ملک دشمن اور بات ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو معیشت کو خراب کر رہے ہیں، یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. ان کی جو ترجیحات ہیں وہ سیٹ نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. عمران خان ایک ڈکٹیٹر کا نام ہے، ورنہ یہ کبھی بھی نہ کے پی سی سے اور یہاں سے جمہوری عمل کو سبوتاژ نہ کرتے. یہ اس میں رہتے، اس میں رہ کر یہ ساری باتیں ہو سکتی. شیخ صاحب، آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ آپ لوگوں کو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا قومی اسمبلی میں نہیں جانا. شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر لوگ کہتے رہے کہ نہیں چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جانا، تو پھر نہیں گئے اور آج پچھتا رہے ہیں. اب آئندہ نگران وزیر اعظم کا جو مشاورت ہوگی اس میں آپ لوگوں کی 0% مشاورت جو ہے وہ شامل ہوگی. اسی طرح سے پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کہتے رہے، ایون آپ کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ یار استعفے نہیں دیتے، ٹینیور مکمل کرتے ہیں، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، کام کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب نے فیصلہ کیا اور پھر وہ اس کے اوپر کھڑے رہے. تو واقعی ڈکٹیٹرشپ ہے، فیصلہ سازی کا اختیار صرف ان کے پاس ہے، مشاورت برائے نام ہے، آپ لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی. ریالٹی کیا ہے؟
میں آپ کو ریئل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی مشاورت پاکستان تحریک انصاف میں ہے، یہ جتنے فیصلے آپ بتا رہے ہیں کے پی کے کی اسمبلی ختم ہونے کے، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، میں ان میٹنگز میں ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. جتنی مشاورت عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں کرتے ہیں، اس کا 1/4 بھی کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل دعوے کی اور سچی بات بتا رہا ہوں. میں خود اس کمیٹی کا حصہ ہوں. آج بھی میں کوآرڈینیٹر تھا گجرات ڈویژن کا جب یہ اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے. آج بھی میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں بھی گجرات ڈویژن کے جو ہمارے اپلیکینٹس ہیں ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز ہماری کمیٹیاں تیار کر ٹھیک ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں نا کہ جن لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے پنجاب میں، گجرات ڈویژن کے کوآرڈینیٹرز میں، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحب ہیں، اماد ادر صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ اور ڈسٹرکٹ کا سیکرٹری اس ڈسٹرکٹ کا بیٹھتا ساتھ. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس گراس روٹ لیول پر کام ہے. مسلم لیگ نون کو جتنا وحید صاحب مجھ سے ضرور سینئر ہے، لیکن میرا بھی بڑا تجربہ ہے مسلم نون کے بارے میں. آپ کی پرانی رفاقتیں ہیں سر. آپ دیکھیں کہ اس ٹکٹ کی ریکمنڈیشن کے بارے میں وہاں کا ضلع کا صدر بیٹھ رہا ہے، وہاں کا جنرل سیکرٹری بیٹھ رہا ہے، کوآرڈینیٹرز بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے ریجنل ہیڈ بیٹھ رہے ہیں. اس سے زیادہ مشاورت کیا ہوگی؟ لیکن سر ابھی جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے آگے اس کے اوپر پھر پوری پارٹی آج کیوں پچھتا رہی ہے؟ دیکھیں کوئی نہیں پچھتا رہی، بالکل کوئی پارٹی. سر ابھی استعفے آپ لوگوں نے منظور نہ کرنے کی درخواست دی ہے. تو وہ تو ہم اپوزیشن جو یہ ان کا پلان تھا اس کو ختم کرنے لے کے گئے تھے. تو سر جو راجہ ریاض کے ذریعے یہ کروانا چاہ رہے تھے، یہی تو جو راجہ ریاض کے ذریعے کروانا نیشنل چاہ رہے لیول کی پولیٹیکل پارٹی کو آئندہ آنے والے حالات کا کیوں نہیں پتا؟ تو یہ کیسے الیکشن کمیشن اور یہ ایکسپوز ہونا تھا؟ رات کو 1:30 بجے بھی کبھی ریزائن ایکسیپٹ ہوئے ہیں. یہ چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹیپ ہے عمران خان کے، وہی تو 22 کروڑ عوام کو بتا رہے ہیں. ان کے چہرے، ان کے جو شکلیں ہیں، ان کے جو عمل ہیں اداروں کے، وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. اب کیا کریں گے جب مردم شماری کو بنیاد بنا کر اور حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر اگر انتخاب ڈیلے ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میرا پروفیشن لا نہیں ہے. یہ قانونی ماہرین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے قانون سے گنجائش نکال کے کیا جائے گا نا. بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کا بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ریئیکشن کیا ہوگا؟ کل میں نے ٹی وی چینل پر 1-2 ہمارے ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کے میں نے پروگرامز دیکھے ہیں. ان کا یہ بیان تھا کہ یہ الیکشن آگے نہیں جا سکتے، خواہ مردم شماری ہو یا ڈی لمیٹیشن ہو، اس کی وجہ سے الیکشن آگے نہیں جا سکتے. میرے ساتھ عبداللہ اچھا حمید گل صاحب ایک میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے محترم ہیں وحید صاحب. دیکھیں یہ کہہ رہے کہ جی ان کی مہنگائی تھی تو ہم الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب مریم صفدر صاحبہ مہنگائی مارچ کر رہی تھیں، بلاول بھٹو مہنگائی مارچ کر رہا تھا، فضل الرحمان مہنگائی مارچ کر رہا تھا، ایشو کیا تھا جی؟ غریب عوام کے خلاف مہنگائی ہوگی، غریب کا چولہا بند کر دیا. ٹھیک ہے نا. آج مہنگائی اس سے 200 گنا زیادہ ہے. بالکل ہے. آج یہ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں آپ آج یہ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ دوسرا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 ماہ نہیں، ان کے 30 سال اور 7 ماہ ہیں. 30 سال 7 ماہ ٹھیک ہو گیا. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے استعفوں کا فیصلہ کیا اور پھر بعد میں کل ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ جی ہمارے جو بقایا 44 استعفے ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں، لیکن پھر آج 43 اس میں سے منظور بھی ہو گئے. تو خان صاحب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، فیصلہ سازی کا اختیار آپ کیا سمجھتے ہیں اکیلے ان کے پاس ہے یا مشاورت کے عمل سے گزر کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے سر کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جائے؟ انہوں نے مستقبل کو نہیں دیکھا کہ کل کو نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت بھی ہوگی، بعد میں ریئلائزیشن ہوئی انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ اصل میں پولیٹیکل جاگیرداریں جو ہے نا جاگیریں بن چکی ہیں اور اپنی جاگیر کے اندر جو ہے ایک ہی چودھری ہوا کرتا ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ آپ پاکستان مسلم لیگ نواز میں دیکھ لیں، چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، چاہے وہ آپ ANP میں دیکھ لیں، چاہے وہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ لیں. تحریک انصاف میں جو ہے آپ نے کیونکہ سوال ان کے حوالے سے پوچھا ہے تو عمران خان صاحب یقیناً مشاورت جو ہے وہ لوگوں سے کرتے ہوں گے، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن فیصلہ وہ خود ہی کرتے ہیں اور مشاورت وغیرہ کا کوئی ان پہ اثر ہوتا ہے نہ دیگر لوگوں پہ اثر ہوتا ہے.
इसलिए ये चीज जो उन्होंने अपने हाथ काट के पहले दिए, लेकिन आज जो वो जितनी भी उन्होंने कैंपेन की, चाहे वो लॉन्ग मार्च थी, चाहे वो धरने थे, चाहे वो जुलूस थे, चाहे वो बड़े बड़े जलसे थे, उससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि तमाम तर दबाव जो था वो इस्लामाबाद के ऊपर मरकज की हुकूमत पे लाना था, ठीक, जो कि काफी हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन जो उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी पहले वाली, जी, वो उन्होंने बाद में अपनाई और कौमी असेंबली में दिफा करने के बजाय वो सड़कों के ऊपर चलते रहे। नतीजा निकला कुछ भी नहीं और उनको अपने फैसले को रिव्यू करना पड़ा। इससे दो नुकसान हुए। जी, इससे पहली बात नुकसान ये हुआ कि जो कॉन्फिडेंस उनका बतौर एक पार्टी लीडर के और बतौर एक पार्टी के, वो मेरे ख्याल में अवाम के अंदर बहुत वो शैटर हुआ। ठीक है। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह थी कि लोग जो है वो कहते हैं कि जी पल में तोला पल में माशा, ये पॉलिसी जो है एक वीरक और एक समझदार और एक मुस्तकिल मिजाज सियासतदान की नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, उनकी असेंबलियों से इस्तीफे देने की रविश है। हाँ, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में, आपको याद है कि वो इस्तीफा दिया। आपको पता था कि इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं वो आपको आएंगे, और फिर आप अगर गौर करें तो अकरम दुरानी साहब बैठे और दूसरी तरफ पीटीआई के 3 कारकुनान जो जिम्मेदारान थे वो बैठे, और आपने इत्तफाक राय से एक चीफ मिनिस्टर जो है केपी में चुन लिया। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पंजाब में ऐसा कर क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि परवेज इलाही साहब ने जानबूझ के एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिससे जो है वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर ना आ पाए जो जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो और जिसका तमाम फायदा जो है वो मुस्लिम लीग काफ को आने वाले वक्तों में हो। अब आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि बतौर जो पार्टी है वो हिकमत अमली क्या होगी अगर फर्ज करें इलेक्शन डिले हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत चली गई, आपके बाकी जितने भी मामलात थे उस पर आपने पसपाई इख्तियार करते हुए ही देखा, शोर बड़ा मचा, लेकिन पसपाई इख्तियार हुई, ये एक रियलिटी है। और आप असेंबली में पहले इस्तीफे देने के लिए एहतजाज कर रहे थे, अब उन इस्तीफों लेकिन को मंजूर ना अब्दुल्ला साहब आप कह रहे हैं कि पसपाई हुई, लेकिन सर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये समझते हैं कि अवाम की हमायत उनके साथ है। अगर तारीख उठा के देखी जाए तो 75 साल के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके साथ एक इतनी बड़ी तादाद में अवामी हमायत हो जो आज इमरान खान को हासिल है। वो कहते हैं कि हम तैयार हैं सारे सिस्टम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, और सारा सिस्टम जो है वो फेल होगा, इमरान खान अकेला जीतेगा। देखें, अगर आप मेरे से सच पूछे ना, रियलिटीज में चीजों को पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल चीजों को देखता हूँ और खुद तहकीक करता हूँ। पहली बात, ये मफरूजा जो है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, ये गलत है। मैं ही तो वो चीज है जो सबको मार देती है। क्या भुट्टो साहब ये नहीं कहते थे कि मैं खंबे को वोट दूंगा, वो अपना टिकट दूंगा तो खंबा जीत जाएगा? या मैं गलत कह रहा हूँ? सर खान साहब का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि आज इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी है कि इनके पास रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। आज की अभी की ताजा खबर यह है कि IMF की शराइत के ऊपर मिनी बजट भी आ रहा है, तो ये नए टैक्सेस लगा रहे हैं अवाम के ऊपर, अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, तो अवाम की हमायत इसलिए भी खान साहब के साथ है। आपने बहुत ही मुनासिब और अच्छी बात कही है। क्या इमरान खान साहब के दौर में मिनी बजट IMF की शराइत पर नहीं आया? क्या IMF के और वर्ल्ड बैंक के इसरार के ऊपर हमने गवर्नर स्टेट बैंक को जो है IMF के ताबे नहीं किया? क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान साहब से इत्तफाक राय रखूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि उनके पास मुतबादल क्या पॉलिसी है कि जब वो आ जाएंगे, फर्ज करें वो कल सुबह आ जाते हैं, तो क्या मुल्क के हालात को कैसे बेहतर करेंगे? बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से मैं एक आखिरी बात है, अगर आप इजाजत दीजिए, क्या सुबह डॉलर जो है वो 100 रुपए पे आ जाएगा? और अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये ज़ौम है कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। अगर फर्ज करें 2/3 मेजॉरिटी ना, चोई साहब कह रहे हैं कि वो 100 रुपए पे तो नहीं आएगा, लेकिन 300 तक नहीं पहुंच पाएगा अगर कल खान साहब आ जाते हैं तो। वो पहले भी हमने देखा जी, 108 से जो है वो 191 पे कैसे पहुंचा, ये तारीख बिल्कुल ठीक है। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मैं वहीद आलम खान साहब से पूछूंगा कि ये IMF की शराइत के ऊपर नए बजट लाने की जो तैयारियां की जा रही हैं, अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? 90 दिन में आपने पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ना है। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. وحید عالم خان صاحب, سر یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر آپ منی بجٹ لا رہے ہیں, نئے ٹیکسز لگانے لگے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس آپ ایک پر 50,000 کی ٹرانزیکشن کے اوپر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس آپ لگانے جا رہے ہیں, تو یہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے سر؟ 90 دن میں آپ نے الیکشن لڑنا ہے, کیسے عوام آپ کو ووٹ دے گی ان شرائط کے ساتھ؟ اتنے مشکل حالات کے ساتھ عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ امپاسبل ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کی, کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی, لیکن نہیں ہو سکی, اور اس لیے ووٹر کا رخ بھی جو تھا وہ تبدیل ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے. ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ الیکشن کی قیمت پر ہو, چاہے وہ ہمارے ہارنے کی قیمت پر ہو, ملک کی معیشت کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. اس وقت ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ جیتنا ہے کہ ہارنا ہے. اس وقت ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے, اور اسی پر ہم چل رہے ہیں. یعنی پھر عوام کی پلس کو آپ ابھی سے جانتے ہیں کہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دینا, ہمیں تو پتہ کل کو اگر آپ جیت جائیں گے تو پھر یہ اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ مینج ہوا ہے. کیسے مینج ہوا؟ پھر جب کیوں عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ لوگوں کو ہم جب باور کرا دیں گے کہ یہ 3.5 سال میں ہر چیز ان کی طرف جاتی ہے, جنہوں نے یہ 3.5 سال حکومت کی ہے, یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے, انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے, انہی کے آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور انہی اس وقت بھی ہم آپ کے کہتے ہیں, انہوں نے بھی ذکر کیا باقر کا, ہم احتجاج قومی اسمبلی میں کر رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے زیر اثر کر رہے ہیں ان کو, اسٹیٹ بینک کو, اور ایسی شرائط رکھ رہے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے اس بندے کو ہٹائیں, آپ اس کو ان کے کہنے پر لے آئے ہیں. اس نے وہ مصر میں گیا تھا تو وہاں روٹی لوگوں لڑائیاں ہونے لگ گئی تھی, اور آج وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی ملکی معیشت جو اس طرف جا سکے. تو یہ ساری باتیں, یہ سارا کیا ذرا 3.5 سال کا عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اور ہم اس کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہتر کر کے جائیں گے, چاہے اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت اور چاہے عوام آپ کے اس نیریٹو میں کو کہہ بائی رہا نہ ہوں کرے, کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے. پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن جیتنا ترجیح نہیں ہے, اس وقت ترجیح یہ ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا, لوگوں کے حالات بہتر کرنا, ان کے لیے جو آسودگیاں ہم پیدا کر سکتے ہیں, جو فراہم کر سکتے ہیں, وہ کر کے جائیں. جو صاحب ان کو اتنا مارجن دے کہ جتنا آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے آپ کے دور میں آئی ایم ایف نے جتنی شرائط لگوائی, اسی طرح ان سے بھی لگوائی جا رہی ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایکچول میں ان تمام عالمی اداروں کے شکنجے سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم سب کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایکچول ریئلٹی تو یہ ہے. لیکن سر یہ پاکستان کی سیاست, جو پاکستان کے اندر اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں سر, لیکن پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان قربانیوں کی ریلائزیشن تو ہونی چاہیے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آئیں اور چارٹر آف اکانومی سائن کریں, تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے, نہ کہ اپنی سیاست جو ہے وہ چمکائیں. اس وقت میں ہم دیکھیں باتیں ساری اچھی لگتی ہیں, اچھا چارٹرڈ آف اکانومی کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں, ہمارا 3.5 سالہ دور بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ ساری چیزوں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے نا. یہ میرا اور آپ کا یا عبداللہ گل صاحب کا تو فیصلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے الیکشن ہم ہار جائیں, پنجاب کا بھی ہار جائیں. کیوں؟ پھر ان کا بیانیہ غلط ہوا نا, کہ اگر ہماری وجہ سے اگر حالات خراب ہوئے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی نا. جو وحید صاحب کا بیانیہ ہے, عوام کا مسئلہ کچھ اور ہے. عوام بھول جاتی ہے سر. پاکستان کے اندر فروری 2022 میں عمران خان سب سے غیر مقبول لیڈر تھے, وزیر اعظم تھے, لیکن پھر اپریل 2022 کے اندر ہی عمران خان سب سے مقبول تھے. بڑا عوام تو بھول جاتی ہے. اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے اٹھایا, میرا خیال عبداللہ صاحب کو بھی اس کا جواب مل جائے گا. لوگ پہلے دفتروں میں بیٹھ کے حکومتیں کرتے تھے جی, کوئی ایمن فیلڈ میں بیٹھ گیا, کوئی دبئی جا کے چل گیا. عمران خان نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو اب اتنا بتا دیا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اب یہ جو سارے اندازے ہیں نا, پرسیپشنیں, یہ پرسیپشنیں نکلیں میدان میں. کیوں نہیں الیکشن اناؤنس کراتے؟ بالکل ہمیں کیوں نہیں سسٹم میں ڈالتے ہیں؟ سسٹم کے بعد یہ کیا سسٹم ہے؟ مقابلہ ہوگا, پتہ چلے گا آپ کو کون سا سسٹم ہے 75 سال میں جہاں چلے ہیں جی. اور چھوٹی سی آپ کی حمایت ختم ہونی ہے, اصل سسٹم ہو گئی ہے انشاءاللہ, اور وہ آپ کو پتہ چل جائے. اصل سسٹم ہوتا ہے عوام کی رائے لینا. جمہوریت میں, جمہوری ملکوں میں عوام کی رائے لی جاتی ہے. بالکل لی جاتی ہے. عوام کی رائے لینے کیوں نہیں جاتے؟ اور افراد کو گنا جاتا ہے. عوام کی رائے لینے کوئی نہیں جانا چاہ رہا سوائے پی ٹی آئی کے. اگر عمران خان کے فیصلے عبداللہ صاحب کے مطابق سارے غلط ہیں
تو عبداللہ سر صاحب وہ کو تو الیکشن ہاؤس کرائیں، اپنے ٹائم کے اوپر ہو الیکشن جائیں گے، ہاؤس کرائیں، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گے، الیکشن کے نتائج بھی آ جائیں گے. ٹائم پر جانے تک دیکھیں، ٹائم پر جانے تک یہ بھائی صاحب نے بات کی ہے، میں بھی کروں گا، مجھ سے میرے بھائی عبداللہ صاحب بھی متفق ہوں گے کہ جو حالات اکنامیکل ہو گئے ہیں یہ شاید اگلے 2-3 مہینے بھی آپ نہ چل سکیں. نہیں تو پھر روڈ میپ کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ہے؟ عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس روڈ میپ تھا. صبح پی ٹی آئی کو حکومت دیتے ہیں، بیڑا کر کے ہوتا ہے سر سارے صبح ملک. پی ٹی آئی کو حکومت دیتے ہیں. 5.6 پر عبداللہ صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، ان کا جی صبح پی ٹی آئی کو حکومت دیتے ہیں، بتائیں کیسے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے. جیسے پہلے نکالے 5.6 پہ تھی گروتھ، اچھا ہیلتھ کارڈ تھا، زیرو پہ جا اب دیکھیں نا فائیو یہ فیصلہ غلط فکر. اب اصل اگر صحیح فکر ہے تو کبھی یہ یہ فکر ساری ساکھدار والی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا سر. مجھے آئی ایم ایف نے پرسوں بھی کہا ہے ساکھدار کو کہ یہ جو آرٹیفیشل ریٹ آف ڈالر ہے نا اس کو جا کے اوپن کریں پاکستان میں. یہ ڈرامے پرانے نہیں چلنے. اب مجھے سر میں بینگ ایکسپورٹر ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، میری ایکسپورٹ ہے، میرا اپنا بزنس ہے سیالکوٹ میں. یقین کریں جو آخری انڈسٹری تھی نا سیالکوٹ کی کاٹیج انڈسٹری ہے، لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں یہ بڑے برانڈز ہیں، یہ ٹھپ ہو چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کاٹیج ہے انڈسٹری سر. تاجر بینکوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کی دکانوں پہ یہ سمنا باد برجے میں آپ کو سامان دکانوں پہ نہیں ملنا. نہیں مل رہا. اللہ پاکستانی والا معاملہ کرے، ملک کے حالات اس طرف نہ جائیں. مجھے عبداللہ گل صاحب کے پاس جانا ہے. عبداللہ گل صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک نقطے کے اوپر آخری 3-4 منٹ ہے سر، مجھے آپ نے بریف کرنا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ نیریٹو درست ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی ریاست بچا رہے ہیں، سیاست کو قربان کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کی کاسٹ یہ نکلے گی کہ عوام ان کو ووٹ نہیں کرے گی، اور اگر عوام نے ان کو ووٹ نہ کیا تو الٹیمیٹلی پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ووٹ کیا جائے گا. تو آپ ان کے اس نیریٹو سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ عوام ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگی جبکہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عوام ہمیشہ ووٹ کرتی آئی ہے ماضی کے اندر. دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ قوم کو وہ نہیں دیا جاتا جو وہ چاہتی ہے، قوم کو وہ دیا جاتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا کال نہیں ہے، یہ لی کوان یو کا کال ہے جس نے ماڈرن سنگاپور کی بنیاد رکھی اور جس نے سنگاپور کو بام عروج کے اوپر پہنچایا. ابھی جو بات مسلم لیگ نواز کے نیریٹو کی ہے، میں اس سے اتفاق رائے اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ اتنے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں کہ قربانی دے دیں اور ملک کی جو ہے وہ بہتر مفاد کے اندر جو ہے اپنی ذات اور اپنی اس کی قربانی دے دیں. میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی والے مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں. نہ وہ ایسے ہیں نہ یہ ایسے. کیا حکومت اور اپوزیشن یا دو بڑی جماعتیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی آپس میں قومی مفادات کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اور جو ایک پاکستان کی نظریے کے لیے اکٹھے ہوئے؟ تو اس کا جواب آپ کو نفی میں ملتا ہے. یہ بہت نفی میں ملے گا. بالکل ٹھیک. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور تیسری جگہ جو ہے آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. مجھے موجودہ صورتحال میں الیکشن نظر نہیں آ رہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اس ٹائم پہ سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں، جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں، اور سب سے بڑا سوال وہی کہ کیا صبح جب پی ٹی آئی کی حکومت یا مسلم لیگ کی یا ان سب کی اکٹھی ہو کے آ جائے تو پھر کیا وہ پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال پائیں گے؟ اور اگر اس کا سوال اگر پوچھیں کہ جی رشیا جانے کی سزا تو فلانا، تو کس نے منع کیا تھا عمران خان صاحب کو ایران سے سستی گیس لینے کے لیے؟ کس نے منع کیا تھا عمران خان صاحب کو 15 روپے لیٹر پیٹرول لینے پہ ایران سے؟ اور کس نے منع کیا ہے موجودہ پی ڈی ایم کو یہ کرنے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا عبداللہ صاحب. ان سب کے ماسٹرز جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھتے ہیں، اور امریکہ اور آئی ایم ایف کی غلامی سے جب تک کہ آپ اس توق کو نہیں نکالیں گے تب تک حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. وحید عالم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. چودھری اخلاق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.